بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں آپ کو غسل کے بارے میں بتاؤں گا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں، غسل کے متعلق کیا حدیث ہیں اور غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے مردو، تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائیں۔ غسل کے متعلق چند حدیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ جو شخص جنابت کے غسل میں ایک بال کی جگہ پیتوئے چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو اطلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے؟ فرمایا ہاں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو اطلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے حاضری خدمت سے پہلے بھی اطلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ اطلام میں شیطان کا دخل ہوتا ہے اور شیطانی مداخلوں سے ازواج مطہرات پاکیزہ اور پاک ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور ستھری بیویاں ہماری مقدس مائیں ہیں۔ اس لیے ام سلمہ کو حضرت ام سلیم کے اس قول کا تعجب ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہ فرماتے۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، کہ منہ کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ آج کل بہت بے علم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے یوں غسل نہیں اترتا، نہ اس غسل سے نماز ہوگی، بلکہ فرض ہے کہ داڑھیوں کے نیچے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے۔ ادھر اب مسئلے کی بات ہے کہ دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جمی ہو جو پانی بہنے سے روکے تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، جبکہ چھڑانے میں زر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیہ کے دانے، گوشت کے ریزے، اور اگر چھڑانے میں زر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے اور چھڑانے کے قابل نہیں ہوتا، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں جم جاتی ہیں، ان کے چھلے میں زر کا اندیشہ ہے تو اس قدر کی معافی ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے، یعنی سخت ہڈی کے شروع تک، اس کا تونا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ ناک کے اندر کثافت جم گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا بھی دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوں تک پورے جسم میں پانی بہانا۔ اگر کوئی جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل میں 2 قسم کی بے احتیاطیاں پائی جاتی ہیں جن میں غسل نہیں ہوتا اور نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، پانی کو بعض جگہ تیل کی طرح چپڑ لیتے ہیں یا پیگا ہاتھ پہنچ جانے پر کنات کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسح ہوا غسل نہیں ہوا۔ غسل میں پانی ہر جگہ بہ جانا ضروری ہے۔ نمبر 2، اکثر عوام بلکہ بعض پڑھ لکھ کے بھی یہی کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے وہ نہیں دھلیں گی اور غسل نہیں ہوگا۔ وضو میں جن اعضاء کی احتیاط کی جاتی ہے ان کا لحاظ یہاں بھی ضروری ہے۔ غسل کی بہت سی سنتیں ہیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھوں گھٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، خواہ ناپاکی ہو یا پاک ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کریں۔ نمبر 4، پھر نماز سا وضو کریں مگر پاؤں نہ دھوئیں، ہاں اگر پتھر یا پکے فرش پر نہ آئیں تو پاؤں بھی دھو لیں۔ نمبر 5، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیں۔ نمبر 6، پھر 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائیں۔ نمبر 7، پھر 3 مرتبہ بائیں مونڈے پر، پھر 3 بار سر پر اور تمام بدن پر پانی بہائیں، یہاں سے ہٹ جائیں اور وضو کرنے کی جگہ پاؤں دھوئیں۔
نہاتے وقت قبلہ کو منہ نہ کریں، تمام بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں۔ ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے۔ عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی قسم کی نہ بات چیت کریں، نہ کوئی دعا پڑھیں۔ بیٹھ کر نہائیں اور نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیں۔ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، غسل کے متفرق مسائل کیا ہیں، غسل کس پانی سے جائز ہے کس سے نہیں۔ تو آپ نے اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہے اور لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کی اصلاحات ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔